مہندر پال آریہ ایک مشہور مناظر ہے آریہ سماج کا. وہ اکثر اپنی ویڈیوز بناتا ہے, فیس بک پر اپلوڈ کرتا ہے, یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کرتا ہے. تو ہم نے جو پچھلا شو کیا تھا اس کے تعلق سے, اور عبدالعظیم ہمارے ساتھ موجود تھے, تو ہمارا شو اس نے دیکھا اور بظاہر تو اس نے مسلمانوں کو یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر کوئی اس کا جواب دے گا تو وہ اسلام قبول کر لے گا. تو اس نے 15 سوالات کیے ہوئے ہیں, ان میں سے 7-8 سوالوں کے ہم جواب دے چکے تھے, اور ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ اسلام تو خیر نہیں قبول کیا ہوگا, لیکن اسلام قبول کرنے کی تیاری میں ہوگا, چونکہ باقی 7 سوالوں کے جواب بھی آنے والے ہیں. تو لیکن اس نے ایک شو ہمارے خلاف بنایا اور اس میں سرجیکل اسٹرائک کا ذکر کیا, اس نے میرا ذکر کیا, اور اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ تیر اپنے نشانے کے اوپر جا کر ایک دم فٹ بیٹھا ہے. وہ چلپو کرنے والوں کون ہے؟ مفتی یاسر ہے یا وہ سر ہے؟ آؤ سر پیر سب لے کر کے آؤ. سرجیکل اسٹرائک چلا رہا ہے. سرجیکل اسٹرائک تو مودی نے کر کے دکھا دیا, تم کیا سرجیکل اسٹرائک چلاؤ گے؟ وہ سرجیکل اسٹرائک چلا رہا ہے. سرجیکل اسٹرائک ہے کہ یہ سرجیکل اسٹرائک مہندر پال کا ہے. سن دھیان سے, کیا کون آ رہا ہے سامنے؟ طارق مرتضیٰ اور عبداللہ طارقی تو آئے تھے ہمت کر کے, مولانا فاروق خان بھی آئے تھے ہمت کر کے, جو قرآن کا ہندی انواد کیا ہے. لیکن جو میں آج سوال اٹھایا ہوں اس سوال کا جواب ہو سکے تو لاؤ. مفتی یاسر لاؤ. تم مفتی ہو یا مفت ہو میں نہیں جانتا ہوں, یا مفت ہو. آؤ, جو میں سوال پوچھ رہا ہوں اس سوال کا جواب دو. تو جو اس کے باقی کے سوالات ہیں, اور اس تازہ ترین ویڈیو میں جو اس نے ہم سے اور اسلام کے خلاف اس نے جو سوالات کیے ہیں, حالانکہ وہ سوالات بہت بودے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو آڈینس ہے وہ بہت بودے ہیں. انڈیا کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے آن این ایوریج جو آئی کیو لیول ہے وہ بہت کم ہے. تو آپ ایک حماقت والی بے وقوفانہ بات کر کے بھی لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں اور لوگوں سے واہ واہی لوٹ سکتے ہیں. تو یہ شخص وہی کرتا ہے, اور یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک انٹلیکچوئل گفتگو کرتے ہیں تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی اس کو ڈائجسٹ کرنا اور اس کو ایبزارب کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ آدمی مہندر پال آریہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ باغپت کی کسی مسجد میں 15 سال امام رہ چکا ہے, اس کا جھوٹ بھی ایک چینل کے اوپر فاش ہو چکا کہ جب ایک صاحب نے اس سے پوچھا کہ اگر تم 15 سال امام رہے ہو تو ظاہر ہے کہ جنازے بھی آئے ہوں گے, جنازے کی نماز بھی پڑھی ہوگی, تو کم سے کم تم یہی بتا دو کہ جنازے کی نماز کیسے ہوتی ہے. تو یہ شخص لاجواب ہو گیا اور بتا نہیں پایا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ یہ کسی مسجد میں امام رہا ہے, مسلمان رہا, اور اس کے بعد بحیثیت امام رہا, اور اس کے بعد اس کو بقول اس کے سیدھا راستہ ملا. تو یہ جھوٹوں کا یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو متاثر کر سکیں. جو آدمی صحیح سے قرآن نہ پڑھ سکے دیکھ کر, وہ 15 سال کسی مسجد میں کیا بطور امام ٹک سکتا ہے, یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. مسلمانوں کو چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا کم پڑھے یا بالکل پڑھے لکھے ہوئے نہ ہوں, ان کو کم سے کم اتنا تو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک آدمی قرآن کیسے پڑھ رہا ہے. تو بہرحال عبدالعظیم آج ہمارے ساتھ پھر ہیں, اور ان سوالات کو لے کر کے جن کا چیلنج مہندر پال آریہ نے دیا ہوا ہے, اور جو تازہ ترین ویڈیو میں اس نے کچھ سوالات رکھے ہیں, انشاءاللہ آج انہی سوالات کو دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سوالات کا لاجیکل شریعت کی روشنی میں اور عقل کی روشنی میں جواب دیا جا سکے. تو پہلے سوال کیا ہے عبدالعظیم صاحب؟ جی, انہیں جو ہمارے پہلے سوال کچھ رہ گئے تھے جی, تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ قرآن کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو تمام برائیوں سے روکتی ہے. تو اس کے اوپر مہندر پال نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جب نماز ساری برائیوں سے روکتی ہے تو پھر نماز پڑھنے والے برائی کیوں کرتے ہیں؟ تو قرآن کا کہنا صحیح ہے یا نماز پڑھنے والے صحیح نہیں ہیں؟ تو دونوں میں سے صحیح کون ہے؟ دیکھیے, آیت میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے, لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ نماز پڑھنے والے برائی سے رک جاتے ہیں. اگر یہ لکھا ہوا ہوتا کہ نماز پڑھنے والے برائی سے رک جاتے ہیں اور پھر نہ رکتے, تب تو پھر سوال ہوتا قرآن پر کہ یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہو گیا. نماز کی جو صلاحیت ہے, نماز کا جو اثر ہے, وہ بتایا گیا ہے قرآن میں کہ نماز پڑھنے والے, نماز کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان برائی سے رک جاتا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مثال یہ ہے کہ ریڈ لائٹ, آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, ایک ریڈ لائٹ آئی, تو ریڈ لائٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ رک جائیں. ریڈ لائٹ آپ کو روکنے کے لیے بولتی ہے, اشارہ کرتی ہے, لیکن آپ پھر بھی نہیں رکتے. اب آپ پھر بھی نہیں رکیں گے تو ریڈ لائٹ کا قصور ہوگا یا آپ کا قصور ہوگا؟ یہ انسان کا قصور ہوگا کہ جو نماز پڑھنے کے باوجود بھی برائی سے نہیں رک رہا ہے, ورنہ نماز کا اثر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ برائی سے رک جائے. ایسے ہی ایک اور اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو نماز تمام سنتوں کے ساتھ, آداب کے ساتھ, تمام یعنی ہر چیز کی رعایت کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر آن ٹائم نماز ادا کرتے ہیں, پکے نمازی, نہ صرف یہ کہ پکے بلکہ سچے نمازی, وہ لوگ برائی سے رکتے ہیں. محض ہفتے جمعہ پڑھ لینے سے, یا سال میں عید کی نماز پڑھ لینے سے, یا جب مرضی آئی اس وقت نماز پڑھ لینے سے نماز اپنا اثر نہیں دکھائے گی. انسان برائی کے اندر لگا رہے گا. اس کی ایک اور مثال سن لیجئے جو بھی ذہن میں آئی. مثلا آپ
انگریزی جانتے ہیں, بہت اچھی انگلش جانتے ہیں, آپ نے میڈیکل سائنس کی کتاب اٹھائی اور ناول کی طرح پڑھنا شروع کر دیا, تو کیا آپ میڈیکل سائنس کی کتاب محض اس لیے سمجھ لیں گے کہ آپ کو انگریزی آتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. اس کے لیے آپ کے پاس جو اس کی بنیاد ہے, جو اسکول سے آپ کو پرووائڈ کرائی گئی ہوگی, وہ بنیاد ہونا ضروری ہے, تب آپ میڈیکل سائنس کی کتاب سمجھیں گے اچھی طریقے سے. بالکل ایسے ہی کہ نماز کی بھی کچھ بنیادیں ہیں, اس کے کچھ آداب ہیں, کچھ سنتیں ہیں, کچھ مستحبات ہیں, ان کی رعایت کرنی پڑے گی تو نماز اپنا اثر دکھائے گی. بغیر رعایت کے ایک آدمی نے اٹھک بیٹھک کی اور چند سجدے کیے, اس سے وہ برائی سے نہیں رک سکتا. تو نماز کے اندر تو صلاحیت ہے, ہاں نماز پڑھنے والوں کے اندر صلاحیت کا ہونا ضروری ہے, اور قرآن کریم نے نماز کی صلاحیت اور نماز کے اثر کا ذکر کیا ہے, نماز پڑھنے والوں کے اثر کا ذکر نہیں کیا. جی جی جی. اور جو ابھی مہیندر پال نے جو ابھی ایک نئی ویڈیو بنائی تھی جی جس کے اندر تذکرہ کیا ہے, ہم، اس کا نام بھی میں بتا دوں. اس کا ٹائٹل مہیندر پال نے لکھا تھا کہ ترک کے سامنے نہ اللہ آ سکتا ہے, نہ اللہ اور نہ اللہ والوں کی ہمت. تو اسی کے اندر ان نے مہیندر پال نے پہلا ایک سوال اس طریقے سے کیا ہے, اعتراض کیا ہے کہ سورہ نحل کی اور سورہ ابراہیم کی آیت پڑھی تھی اور اعتراض کیا تھا کہ اس کے اندر جو سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط بات پر رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے راہ راست پر رکھتا ہے. تو اس کے اوپر پنڈت جی نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ کام کوئی اچھا انسان نہیں کر سکتا کہ کسی کو بھی گمراہ کر دے اور کسی کو بھی راہ راست پر لیا ہے. اب یہ کام اللہ کر رہا ہے اور غیر مسلموں کو پھوٹی نگاہوں سے بھی نظروں سے دیکھنا نہیں چاہتا ہے اللہ. تو یہ اعتراض کیا تھا کہ ایمان والوں کو مضبوط بات پر رکھتا ہے اور غیر مسلموں کو پھوٹی نگاہوں سے بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے. اس طریقے کا آیت سورہ ابراہیم کی ہے نا. جی ہاں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین. ٹھیک ہے, سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مضبوط بات کے ساتھ مؤمنین کو جمع دیتا ہے دنیا اور آخرت میں, اور ظالمین کو گمراہ کر دیتا ہے. تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ مضبوط بات کیا ہے اور ظالمین سے مراد کون ہے؟ یہ دو چیزیں اگر سمجھ میں آ جائے تو آیت بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے. تو دیکھیں, مضبوط بات سے مراد ہے, اور یہاں تذکرہ ہو رہا ہے مؤمنین کا, مؤمنین کو مضبوط بات پر جمع دیتا ہے, یعنی ان کے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا. ایک آدمی اگر مضبوط ایمان والا ہے اور اللہ کے اوپر وہ جیسا کہ ایمان ہونا چاہیے ویسا اس کا ایمان ہے, وہ یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ میں اللہ پر ایمان اس وقت لاؤں گا جب دیکھوں گا, ایسے آدمی کا ایمان مقبول نہیں ہے. یا وہ اس ڈاؤٹ میں رہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں, یعنی نام کا مسلمان ہے, تو ایسے آدمی کا ایمان مقبول نہیں ہے. اگر ایک آدمی کا مضبوط ایمان ہے تو کبھی بھی اس کو کنفیوژن کا شکار وہ نہیں ہوگا, نہ جنت کے بارے میں ہوگا, نہ جہنم کے بارے میں ہوگا, نہ آخرت کے بارے میں ہوگا, کنفیوژن اس کے دل میں نہیں آئے گا. اب آپ آئیے اس کے اپوزٹ میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, ظالمین کو وہ گمراہ کر دیتا ہے. ظالمین سے مراد یہاں پر کون لوگ ہیں؟ ظالم سے مراد یہاں پر ہیں مشرکین, یعنی جو لوگ آئیڈل ورشپرز ہیں, جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. ان کی گمراہی کیسے ہوتی ہے؟ شیطان ان کے اوپر مسلط ہے. اب ایک مومن کے پاس تو شیطان کو بھگانے کا ہتھیار ہے, اور وہ ہتھیار کیا ہے وہ ہر مسلمان کو پتا ہے. آپ کو پتا ہے وہ کیا ہتھیار ہے؟ جی, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے, شیطان بھاگ جائے گا. تو مومن کے پاس تو وہ ہتھیار ہے کہ کبھی اس کے ذہن میں دل میں وسوسہ آیا, اس نے لا حول پڑھا اور شیطان بھاگ گیا. لیکن مشرک کے پاس کہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو, یہ ہتھیار نہیں ہے. اس کے دل میں وسوسہ ہی رہتا ہے, اس کے دل میں کنفیوژن کا شکار وہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں جس بت کے سامنے میں سجدہ اور ماتھا ٹیک رہا ہوں یہ بت میری بات پوری کرے گا یا نہیں کرے گا. سارا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو کنفیوژن کا یہ جو شکار ہو گئے یہ شیطان کی وجہ سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ شیطان کو روکتا نہیں ہے. تو اس لیے قرآن کریم میں یہ بات آئی کہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. اچھا, ایک اور بات, میں اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا, اس میں ایک اور بات اس نے کہی, ایک اور آیت پڑھی. وہ آیت ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک ملت, ایک قوم بنا دیتا, یعنی سب کے سب مسلمان ہو جاتے. لیکن وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی کچھ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور کچھ لوگ گمراہ ہیں. تو یہ آیت بھی اس نے ذکر کی ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کر دے. تو میں اس سے پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں اس طرح کے سوالوں کا جواب دے چکا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر اپنی قدرت کا بیان کیا ہے, اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے, طریقہ کار کا ذکر نہیں کیا. یہ قدرت الہی کا بیان ہے, پروسیس کا بیان نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے,
کہ وہ تمام لوگوں کو کافر بنا دے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ تمام لوگوں کو مسلمان بنا دے. آپ اس کے اس اختیار کو اللہ کے چھین نہیں سکتے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے نزدیک قادر مطلق ہے، اسی کو انگریزی میں ہم اومنیپوٹنٹ کہتے ہیں. لیکن طریقہ کار کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ وہ یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں اسٹرگل کریں گے، ہمارے راستے میں محنت کریں گے دین کو پانے کی، آخرت کو پانے کی، تو ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیں گے. تو جو محنت کرے گا وہ پھل پائے گا، یہ طریقہ کار ہے. لیکن قدرت کا اظہار جو ہے وہ ان آیتوں کے اندر کیا گیا ہے. اچھا، ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا، چونکہ آپ نے ویدوں کا مطالعہ کیا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ ویدوں کے حساب سے جو ایشور کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کیا ویدوں میں ایشور قادر مطلق ہے یا وہ مجبور ہے؟ اصل تو دیانند سرسوتی نے جو ستیارتھ پرکاش لکھی ہے، اور میں نے بھی اپنے جواب کے اندر اس کو سامنے رکھا تھا، اور کہیں آریوں تک میں نے پہنچایا بھی تھا، مہندر پال تک بھی پہنچایا تھا، مگر کوئی جواب ملا نہیں. تو ستیارتھ پرکاش کے سپتم سمولاس مطلب 7واں سمولاس کے اندر ایشور کے بارے میں کافی وارتا دیانند سرسوتی نے کی ہے. تو اس کے اندر ایک جگہ دیانند سرسوتی نے لکھا ہے کہ ایشور کے اندر اچھا کا ہونا سمبھو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو لوگ ایشور کے اندر چاہ نہیں مانتے ہیں، کیونکہ اب اس کی ویاخیا یہی مہندر پال آریہ کرتے ہیں کہ جس کے اندر چاہ ہوگی، اچھا ہوگی، تو پھر اس کو انچھا بھی ہونا پڑے گا. جیسے اگر کوئی انسان چاہے گا تو پھر وہ اس کے اندر یہ بھی قوت ہے کہ وہ نہ بھی چاہے، جس چیز کو انہیں چاہا ہے اس کا من انکار بھی کر دے. تو اس کارن سے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو پریورتن ہوگا چاہ کے اندر وہ ایشور نہیں ہو سکتا ہے، وہ کوئی دوسری شے بن جائے گی، ایشور باقی نہیں رہے گا. اب خیر، یہ تو آریوں نے آج اس کو مشہور کر دیا ہے، جبکہ اسی سپتم سمولاس کے اندر دیانند سرسوتی نے ایک جگہ یہ پرشن ان سے پوچھا گیا کہ ایشور کیا چاہتا ہے، تو اس کے اتر میں دیانند سرسوتی نے کہا ہے کہ سب کی بھلائی چاہتا ہے. تو جب ایشور میں چاہ نہیں ہے تو پھر انہوں نے بھلائی کیسے چاہی؟ صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ نہ چاہنا بھی تو ایک چاہت ہے. جی بالکل. تو جب اب آپ نے جب یہ کہا کہ ایشور جو ہے وہ اس لیے نہیں چاہ سکتا چونکہ نہ چاہنا بھی ہوگا، اور یہ تبدیلی ہے، اور تبدیلی جو ہے وہ ایشور کو ایشور نہیں رہنے دے گی، تو اس کا جواب یہ کہ نہ چاہنا بھی ایک چاہت ہے. تو ایشور کے اندر آپ کو چاہنا ماننا پڑے گا. اگر آپ ایشور کے اندر مشیت یعنی چاہنا نہیں مانیں گے تو آپ گویا کہ ایشور کو مجبور مان رہے ہیں. اور وہ مجبور تو ہے ہی، ویدک ایشور ان کا مجبور ہے ہی. دیانند سرسوتی نے یہ بھی کہا ہے کہ پاپوں کو क्षमा نہیں کرتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی مجبوری ہی ہوگی. ہاں، ایک بات دوسری، حالانکہ اور یہی اب میں اسی پر آ رہا ہوں کہ ایک طرف دیانند سرسوتی یہ کہتا ہے کہ پاپوں کو معاف نہیں کرتا، یعنی مجبور ہے بالکل. دوسری طرف ان کے ویدوں میں آپ دیکھیے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایشور قادر مطلق بھی ہے، اومنیپوٹنٹ بھی ہے. تو ایک طرف تو آپ نے اس کو مان لیا قادر مطلق یعنی اومنیپوٹنٹ، دوسری طرف آپ نے اس کو مان لیا مجبور. اسی کو کہتے ہیں کنفیوژن. اسی کا ذکر قرآن کریم میں ہے، وہ یضل اللہ الظالمین، کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. اس کنفیوژن کی میں بات کر رہا تھا. جی جی. اور ایک اور بات میں بتا دوں کہ اسی سپتم سمولاس کے اندر دیانند سرسوتی نے ایشور کو سرو شکتیمان بھی مانا ہے، یہ ساری چیزوں کی شکتی رکھنے والا. جی. تو یہ اب اس سے جو ہے بیچاروں کو، جو ان کے فالوورز ہیں، بلائنڈ فالوورز، ان کو کنفیوژن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. اچھا، یہ سارا جو انہوں نے فیبریکیٹ کیا ہے نا، پورا جو جال بنا ہے، وہ دراصل ایک خاص عقیدے کو بچانے کے لیے، جس کو یہ لا آف کرما کہتے ہیں. یعنی آپ اچھا کرم کرو گے تو اگلا جنم آپ کو ہوگا، آپ اچھا کرم نہیں کرو گے تو اگلے جنم تو ہوگا، لیکن آپ اس کے اندر یعنی پریشانی ہوگی. تو پہلی بات تو یہ کہ بنیادی طور پر یہ جو عقیدہ ہے یہ اتنا illogical، اتنا irrational ہے کہ بھائی مثال کے طور پر ایک آدمی نے پوری زندگی اپنی اچھی گزاری، اس نے ایک پاپ پوری زندگی میں نہیں کیا، اب وہ اگلے جنم میں بادشاہ بن کے پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ بادشاہ سے بہتر کس کی لائف ہوگی؟ بھائی پیسہ بھی اس کے پاس ہے، پاور بھی اس کے پاس ہے. لیکن جب اس نے ایک بھی پاپ پچھلے جنم میں نہیں کیا تو کوئی بھی غم اس کو اس جنم میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کو بھی غم ہوتا ہے، بیماری ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے، موت ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے. بھائی وہ نہیں مریں گے تو کوئی اور مر جائے گا ان کی فیملی میں، جب وہ مرے گا تو بادشاہ کو غم ہوگا. تو پھر یہ کیسا اس کو ریوارڈ ملا کہ جس کے اندر غم ہے. تو جو لاجیکل چیز ہے وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اگر اچھا کام کرتے جائیں، پوری زندگی آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھیں اور اچھے اعمال کریں، تو جنت کے اندر جو آپ کو زندگی گزارنی ہے اس کے اندر نہ کوئی غم آنا ہے، نہ کوئی پریشانی آنی ہے، اور وہ لائف ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. یہ چیز تو لاجیکل ہے. لیکن آپ اگلے جنم میں بندر بن جائیں یا اگلے جنم میں بادشاہ بن جائیں، تو بندر اگر بن گئے تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مستقل عذاب میں ہیں، بندر کو بھی کچھ نہ کچھ کھا کر خوشی ملتی ہوگی. اور اسی طریقے سے بادشاہ بن گئے تو ایسا نہیں کہ آپ مکمل نعمتوں میں ہیں، کچھ نہ کچھ تو غم ہوتا ہی ہوگا. تو یہ کیسی جزا اور کیسی سزا ہے جس کے اندر خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے. تو اصل میں یہ سارا جو ہے یہ جو انہوں نے اپنے ایشور کو
اس سے اس مشیت چھینی ہے اور اس کو مجبور مانا ہے، وہ اس قانون کو بچانے کے لیے مانا ہے کہ جب ہم اگلا جنم مان رہے ہیں تو ہم گویا کہ اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مان رہے ہیں. جب دنیا ہمیشہ ہمیشہ ہوگی تو نہ جنت ہوگی نہ جہنم ہوگی. جب نہ جنت نہ جہنم تو ایشور کو معاف کرنے کا اور بخشنے کا اختیار نہیں ہوگا، اور جب بخشنے کا اور معاف کرنے کا اختیار نہیں ہوگا تو اس سے گویا کہ مشیت ہم نے چھین لی، وہ اس کو چاہنے کا اختیار ہی نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے کہ معبود تو ایسا نہیں ہوتا. بالکل. یہاں ایک اور بات میں بتا دوں جی کہ ان کے اس عقیدے کے مطابق مہیندر پال آریہ اگلے جنم میں سور ہی بن کے یقیناً پیدا ہونے والے ہیں. ویسے انہی کے الفاظ ہیں. اچھا انہی کے الفاظ ہیں. چلیے بہت اچھی بات. اسے واضح تو نہیں کیا ہے مگر سننے سے یہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ گائے کو کاٹنے والا ان کے یہاں پہ اگلے جنم میں سور بنتا ہے. انہوں نے 15 سال گائے کاٹی ہوگی. جی خود اقرار کیا ہے ویڈیو کے اندر، انہوں نے خود کہا ہے کہ میں نے نہ جانے کتنی گائے کاٹا ہوں. اور بخشنے کا ان کے یہاں کچھ چکر ہے نہیں. جی تو اگلے جنم میں جی اگلے جنم میں ان کو سور ہی بننا ہے. یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا مہیندر پال کے لیے. چلیے خیر، یہ اچھا ہوا آپ نے انکشاف کیا. جی اور اسی ویڈیو کے اندر ایک اور سوال اس طریقے سے کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی کے اوپر جب وحی آئی تھی تو حضرت وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو حضرت جبرائیل نے انہیں 3 بار زور سے دبایا تھا، پھر کہا کہ پڑھو، تو پھر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے. تو اس کے اوپر ایک اس طریقے سے اعتراض کیا تھا کہ یہ کون سا اس کے اندر سائنٹیفک نقطہ ہے کہ کسی کو دبوچ کے پڑھنا سکھایا جائے. جی اور پھر اس کے اوپر ایک اور بات ان نے بڑھا چڑھا کر بولا تھا، اور سب سے زیادہ اس ویڈیو کے اندر زور اسی سوال کے اوپر ان نے ڈالا ہے. اس کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا اور پہلے میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں. حضرت آدم والا میں سوال جو ہے بعد میں لوں گا. ویڈیو اس کا جو سوال ہے نا وہی بنیادی طور پر غلط ہے، چونکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی لا کر دی، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. معلم سکھانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، جبریل نہیں ہے. جبریل کا کام کیا ہے؟ ادھر سے پیغام لیا ادھر پہنچا دیا. یہ گویا کہ جبریل کا رول ہے اس وحی میں. اچھا اب اس کو سائنٹیفک طریقے سے سمجھیے. یہ جو میں مثال دے رہا ہوں بغیر کسی تشبیہ کے، یہ میں کلیریفائی کر دوں پہلے ہی. حالانکہ آج کے دور میں اس طرح کا سوال کرنا بھی حماقت کی دلیل ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں سائنٹیفک دور میں کہ جب ہم ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں، جو ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے، کیا اس میں یعنی 2 ڈیوائسز میں آپ نے ڈیٹا ٹرانسفر کیا، آپ کو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلوٹوتھ سے کر دیا، ڈاٹا ٹرانسفر ہو گیا نا. اچھا بالکل. نالج کیا ہے؟ جو حضرت جبریل اللہ تعالیٰ کے یہاں سے علم لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کیا چیز ہے؟ میں دنیا کے اندر جو پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے، وہ اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. یا تو وہ میٹر ہے جس کو ہم مادہ کہتے ہیں، یا وہ انرجی ہے. ٹھیک ہے. اب جو نالج ہے وہ میٹر تو ہے نہیں، یہ تو بات بالکل طے ہے، میٹر نہیں، تو وہ انرجی ہے. ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کمپیوٹر سے ڈاٹا ٹرانسفر کرتے ہیں، تو یہ جو ڈاٹا ٹرانسفر آپ کر رہے ہیں یہ میٹر تو ہے نہیں، یہ انرجی ہے. اسی طریقے سے وحی جو ہے اس کی ایک مثال ہے، بغیر کسی تشبیہ کے بتا رہا ہوں، اس کی ایک مثال ہے، وہ گویا کہ وہ انرجی ہے. اور انرجی جو ہے جب آج کے دور میں دور سے بیٹھے بیٹھے ٹرانسفر ہو سکتی ہے، تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قریب آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ٹرانسفر کیوں نہیں کر سکتے؟ جی بالکل. اب ایک اور اس کے بارے میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ کہ آپ مثال کے طور پر ایک آرڈنری کمپیوٹر لیجئے اور اس میں معمولی سا ڈاٹا ٹرانسفر کر دیجئے. جب آپ کمپیوٹر چلائیں گے، ڈاٹا ٹرانسفر کریں گے تو مدر بورڈ چلنے لگتا ہے اور کمپیوٹر تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اسی آرڈنری کمپیوٹر میں بہت ہیوی فائل، ٹیرا بائٹ، ہزاروں ٹیرا بائٹ کی جو ہے فائل اس میں ٹرانسفر کریں گے تو کمپیوٹر برن ہو جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا، نہیں چلے گا. اس کے لیے آپ کو کون سا کمپیوٹر چاہیے؟ اگر آپ کے پاس بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری ہیوی فائل ہے، اس کے لیے آپ کو چاہیے سپر کمپیوٹر. وہ سپر کمپیوٹر دنیا میں چند ہی ملکوں کے پاس ہے. وہی جو ہے وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک عام ڈیٹا نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کے پاس آ جائے. اس کے لیے جس طریقے سے ایک بہت ہیوی ڈیٹا کے لیے ہیوی کمپیوٹر چاہیے، ایسے اس ہیوی وحی کے لیے، پیغام کے لیے سپر ہیومن چاہیے. وہ سپر ہیومن کون ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. اس کے باوجود جب مدر بورڈ کمپیوٹر کا چلتا ہے نا تو مدر بورڈ گرم ہو جاتا ہے، کمپیوٹر گرم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غیر معمولی انسان بنایا تھا. اس کے باوجود بھی جب وحی آتی تھی تو بہت پریشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیل کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے اوپر پسینہ آ جایا کرتا تھا. یہ جو میں نے پوری مثال دی ہے, یہ اس کے اندر تشبیہ جو میرے مسلمان بھائی اس ویڈیو کو دیکھیں گے, وہ میں اس کے لیے جو ہے بالکل واضح کر دوں کہ اس میں کوئی تشبیہ نہیں ہے, بلکہ جو آج کے دور کے ملحد ہیں یا وہ لوگ جو کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں, بھائی پتہ نہیں وحی کیسے آئی ہوگی, یہ ان کو ایک مثال میں نے دی ہے تاکہ ایک سائنٹیفک میتھڈ جس کو ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ہم اس پر جب یقین کر سکتے ہیں تو وحی پر کیوں نہیں یقین کر سکتے. صرف اس لیے یہ مثال دی گئی ہے. تو اس لیے جو اس کا سوال جو اس کا اعتراض ہے, جی یقین کرنا ہی نہیں چاہتے. ہاں, ان کا مقصد یقین کرنا نہیں ہے. اچھا میں ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو, دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی آرینز ہیں آج کل جو ہے ویڈیوز بنا رہے ہیں, آخر ایسا کیا ہوا اچانک اتنی ویڈیوز مسلمانوں کے خلاف یہ بنانے لگے, اسلام کے خلاف بنانے لگے؟ اچانک تو اسلام نہیں آیا, اسلام تو بہت پہلے سے ہے, یوٹیوب بھی بہت پہلے سے, گزشتہ 10 سال سے لوگ یوٹیوب یوز کر رہے ہیں. اچانک ان کو 1.5 سال کے اندر کیا ہوا؟ اصل میں ہوا یہ کہ انہوں نے پہلے اپنا جو irrational, illogical, بالکل غیر منطقی, غیر عقلی دین لوگوں کو جب بتانے اور سجھانے کی کوشش کی, اور لوگ بالکل اس سے متاثر نہ ہوئے, بلکہ لوگ اسلام سے متاثر پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک غیر مسلم کا, ایک نو مسلم کا فون آیا, اس نے مجھے میسج کیا, اس سے بات ہوئی, اور اس نے کہا کہ میں اسلام سے متاثر ہوا الحمدللہ بہت سی ویڈیوز دیکھ کر یوٹیوب کے اوپر, اس میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری ویڈیو بھی تھی, اور میں اسلام قبول میں نے کر لیا, مجھے آگے بتائیے مجھے کیا کرنا ہے. تو لوگ متاثر ہو رہے ہیں اسلام سے. تو لوگوں کو لگا کہ بھائی ہمارے سے تو کوئی متاثر نہیں ہو رہا ہے, اسلام سے ہو رہے ہیں, لہذا اسلام کے خلاف جس سے متاثر ہو رہے ہیں نا اس کے خلاف دنادن ویڈیو بناؤ تاکہ ہم اپنے لوگوں کو ادھر کنورٹ ہونے سے روک دیں. یہ سارا مسئلہ ہے. ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ دین کو یا اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ان سوالات کی روشنی میں وہ یہ کوئی اسلام قبول کر لیں گے, حق قبول کر لیں گے, ایسا نہیں. اسی لیے میں جب کوئی سوال کا جواب دیتا ہوں تو میری نیت میں مہندر پال آریہ کبھی نہیں ہوتا. میرے نگاہ میں یا میرے ذہن میں وہ مسلمان ہوتے ہیں جو اس کی ویڈیوز دیکھ کر کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ ہماری ویڈیوز دیکھ کر اس کنفیوژن کو دور کریں. جی بے شک. ہاں جی, تو اسی کے آگے انہوں نے ایک بات ہی بولا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش واقع ہوئی اور ان کو دھرتی پر جب بھیج دیا گیا تو معافی مانگے اللہ سے, اور 40 سال مہندر پال نے بتایا کہ 40 سال تک معافی مانگے تھے. تو پھر اللہ کے نبی کے وسیلے سے آپ علیہ السلام نے دعا مانگی, معافی مانگی, پھر اللہ نے معاف کر دیا اور نام وغیرہ پوچھا گیا. تو وہی جو مشہور مسلمان بھی عام طور پہ جانتے ہی ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, حضرت آدم نے کہا کہ عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا. تو اس پر کہا کہ محمد کو تو جبرائیل نے پڑھا دیا, تو یہ حضرت آدم کو اللہ نے کب پڑھایا؟ آدم کو کیسے پتا چلا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر یہ فلا فلا حروف استعمال ہوتے ہیں, فلا فلا حروف استعمال ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب سوال جو ہے وہ اس پر ہے کہ بھائی یہ ان کو سمجھ میں کیسے آئی, عربی کیسے سمجھ میں آئی, یہ سوال ہوا نا. جی ہاں, پڑھے کیسے. اچھا دیکھیے ایسا ہے کہ یہ جس حدیث کا یہ حوالہ دے رہے ہیں, سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ بہت سے علماء کے نزدیک, جس میں ایک بہت مشہور محدث ہیں جن کا نام امام زہبی ہے, ان کے نزدیک یہ حدیث جو ہے فیبریکیٹڈ اور ایکسٹریملی ویک, بہت ہی ضعیف حدیث ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث کو قبول کیا ہے. ہم انہی کی بات لے کے چلتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو حسن مانا ہے. حسن کا مطلب ہے کہ ایکسیپٹیبل مانا ہے. تو یہ میں اس کا لوز ٹرانسلیشن کیا ہے. چلیے ہم اسی کو مان لیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا, تو اس کو پڑھا کیسے؟ بھئی یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ وعلم آدم الاسماء کلھا, کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اسماء سکھلا دیے. اب اسماء سے مراد کیا ہے؟ آپ قرآن کا ٹرانسلیشن اٹھائیے, اس میں لکھا ہوا ہے نام. اسماء کا جہاں ترجمہ نام ہے وہیں اس کا ترجمہ ناؤنز بھی ہے. ٹھیک ہے, ناؤن کسے کہتے ہیں؟ ناؤن کہتے ہیں, اگر آپ گرامر پڑھے ہوئے ہیں انگریزی کی یا عربی کی یا کسی بھی زبان کی, تو یہ جو الفاظ ہیں کسی بھی زبان کے اندر عام طور سے جو سب سے زیادہ جن کی تعداد ہوتی ہے ان کو ناؤنز کہا جاتا ہے. وربز بھی ہوتے ہیں, پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں, ناؤنز بھی ہوتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ, اچھا اسی لیے بعض علماء کا, بلکہ بعض نہیں اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام زبانیں سکھلا دی تھیں, اور وہی زبانیں ان کی اولاد کے اندر رائج ہوئی ہیں. تو جب تمام زبانیں حضرت آدم جانتے تھے تو عربی کیوں نہیں جانیں گے؟ اور جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عربی میں لکھا ہوا ہے تو کیوں نہیں پڑھیں گے؟ یعنی مہندر پال آریہ تو جھوٹ بول کر عربی پڑھنا سیکھ لے, یعنی جھوٹ بولے کہ میں 15 سال امام تھا, اور حضرت آدم جن کو اللہ نے سکھائی عربی اور تمام دوسری زبانیں, وہ عربی نہ پڑھ پائیں. یہ بتائیے کیا الٹی گنگا بہ رہی ہے؟ جی آگے چلیے. جی اور بھی اس کے اندر انہیں ایک بات ایسی پوچھا تھا, بالکل ایک دم مورختہ پورن بات ہے, جہالت والی بات ہے, کہ عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ کس نے لکھا, کس چیز سے لکھا تھا؟
جس نے عرش بنایا اس نے لکھ دیا. اصل تو صاحب اس کے سارے ہی اعتراض جہالت والے ہی ہوتے ہیں, شرم بھی آتی ہے جواب دینے میں, مطلب یہ حقیقت ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ آریہ سماج کا وہ سب سے بڑا مناظر ہے. یعنی اتنی جہالت کے باوجود کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار اس سوال کا کیا جواب دیں, اس حماقت کا, وہ ان کا سب سے بڑا مناظر ہے. اب بتائیے. جبکہ ایک بات اور بتا دوں کہ آریہ سماج کے اندر بھی اس کو ایک چھٹکا ہوا, دماغ خراب ہوا ایک بڈھا ہی مانا جاتا ہے, اور جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, تحقیق کیے ہیں, تو ابھی آریہ سماج کا مہا سمیلن ہوا تھا تو اس کے اندر اس کو بلایا نہیں گیا تھا. آریہ سماج نے صرف وہاں پر استعمال کیا ہے جہاں پر اسلام کے پرتی کچھ ان کو مخالفت کرنی تھی, اسلام کے خلاف بولنا تھا, صرف وہیں پر اس کو بلایا جاتا ہے. لیکن بہرحال اس وقت جو ہے یہ ان کا سب سے بڑا مناظر ہے, جو واقعی اتنا بڑا بیوقوف ہے کہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ اس کے سوالات کا احمقانہ کیا جواب دیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو ایک اور اعتراض کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی کے اوپر وحی آ گئی, وہ گھر پر آئے تھے, تو حضرت خدیجہ سے سارا معاملہ بیان کیا. تو حضرت خدیجہ بتانے لگی کہ آپ جو ہے پیغمبر ہو, آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے. اور یہی معاملہ حضرت خدیجہ نے ورقہ کر کے, کوئی نام مہندر پال نے بتایا تھا کہ ورقہ بن نوفل, جی تو ان کو بھی یہ بیان بتایا, پورا قصہ بتایا گیا. تو پھر وہ بھی بتانے لگے کہ آپ پیغمبر ہو, آپ یہ کرو گے وہ کرو گے, توحید کی دعوت دو گے. تو اس کے اوپر کہا کہ یہ محمد کو مطلب علم نہیں ہے, ورقہ کو بتانا پڑ رہا ہے, حضرت خدیجہ کو تسلی دینی پڑ رہی ہے. تو پھر اللہ نے سب سے زیادہ علم محمد کو کیسے دیا؟ چلو محمد کو تو اللہ نے بتا دیا, جبرائیل نے بتا دیا, تو ورقہ کو کون بتایا کہ یہ پیغمبر ہے؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے, اس کا بھی جواب اسی کے سوال میں ہے. یہ خود یہ کہتا اس ویڈیو میں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ تو غریبوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, تو آپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اس طرح کے الفاظ جو ہیں حدیث کے اندر آئے ہیں. تو تسلی دینے کا مطلب کیا انفارمیشن دینا ہوتا ہے؟ یعنی وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ حضرت خدیجہ نے تسلی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بھائی تسلی دینے کا مطلب تعلیم دینا تو نہیں ہوتا. تسلی تو انہی الفاظ سے دی جاتی ہے جن کے بارے میں آپ کو خود علم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں آپ کے اندر ہیں. مثال کے طور پر آپ پنڈت جی جو ہیں, یہ کسی کی میت میں جائیں, اپنے کسی جاننے والے کی, کوئی ان کا پیروکار مر جائے, اب یہ اس کے گھر تعزیت پرسہ دینے کے لیے جائیں, اور جا کر یہ کہیں کہ بھائی بڑا افسوس ہوا, بھائی بڑی اچھی اس کے اندر کوالٹیز تھی مرنے والے کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کوالٹیز کا کسی کو علم نہیں ہے. جس کو آپ پرسہ دے رہے ہیں اس کو پہلی مرتبہ پتہ چل رہا ہے کہ بھائی فلاں آدمی مر بھی گیا اور اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں. بھائی تسلی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں جو کوالٹیز سب کو پتا ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے, and we acknowledge that. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم نہیں کیا تھا, کنفرم کیا تھا. انفارم اور کنفرم, انفارمیشن اور کنفرمیشن دونوں میں بڑا فرق ہے. جی بالکل. انفارمیشن کا مطلب کیا ہے کہ بھائی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھی, ورقہ بن نوفل نے بتا دی. کنفرمیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی, ورقہ بن نوفل نے ان کو کنفرم کیا کہ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا. اب اس کا یہ جو سوال ہے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا نہیں تھا, العیاذ باللہ, ورقہ بن نوفل کو کیسے پتا چلا؟ ورقہ بن ایک تو بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کیونکہ وہ خود ہی بتا رہے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل کو کیسے پتا چلا؟ وہ اس لیے کہ ورقہ بن نوفل مکہ مکرمہ میں تورات اور اسی طریقے سے انجیل کا ترجمہ کیا کرتے تھے عربی زبان میں. تو ان کو پتا تھا کہ وہی حضرت موسیٰ کے پاس بھی آئی, حضرت عیسیٰ کے پاس بھی آئی. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ دنیا میں نہیں آئے تھے, بلکہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آخری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے تھے, یعنی آخری نبی کے پاس وحی لے کر آئے تھے. اور یہ سب کو پتا تھا جتنے بھی دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں کہ جبریل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لانے والے ہیں. وہ اس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی. اس طریقے سے ورقہ بن نوفل کو پتا چلا. تو یہ بالکل کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے کہ جس سے آپ یہ پنڈت جی واہ واہی لوٹے. سلجھی بھی بات کو الجھانا ان کی عادت ہے. جی خیر, جو 15 سوال میں سے ایک سوال ایک اور کر لوں. جی تو جی ایک اعتراض اس کے اندر یہ بھی کیا تھا کہ قرآن کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ فرمایا ہے کہ کھلتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا اور آگ میں ڈالا جائے گا, اور سورہ واقعہ کا حوالہ دیتے ہیں پنڈت جی. تو اس کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ اگر قرآن کا کہنا یہ صحیح ہے کہ جو دنیا میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں, گزار رہے ہیں, تو ان کو ایسا عذاب ہوگا. تو پنڈت جی نے اس کے اوپر کہا کہ اگر کہنا صحیح ہے تو عرب والوں کو سب سے پہلے جانا ہے, اور ہندوستان کے اندر
शाह बुखारी को जाना है, क्योंकि अरब वाले पेट्रोल बेच कर शो जो है ना, ये कॉमेडी शो है, इसको हमारे नाजरीन जो है वो कॉमेडी शो की तरफ पे देख रहे होंगे। जी जी जी। तो बोला कि शाह जो बुखारी है हिंदुस्तान के, तो बोले वो भारत वालों को बुद्धू बना कर अरेस्ट कर रहे हैं। तो फिर अल्लाह ने कुरान में कैसे कहा कि मुसलमानों पर जहन्नुम का आग हराम है? वो आयत कौन सी, वो आयत का हवाला कौन सी आयत का हवाला देता है वो? ये सूरह वाक़िया की आयत नंबर गालिबन 42, 43 और 44 है। जी, ये आयत में है। अच्छा, यहाँ से शुरू होती है, व अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल फी समूम व हमीम व ज़िल्लिम मिन यहमूम ला बारिद वला करीम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफीन। इस आयत का हवाला देता है, इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफीन, इससे पहले बड़े ऐशो आराम में थे। जी। अब ऐशो आराम में तो पंडित जी भी हैं, तो लेकिन ये आयत असल में ऐसे ही लोगों के लिए है, पंडित जी जैसे लोगों के लिए, कि शायद उनको, हम तो दुआ करते हैं पंडित जी के लिए भी, इनको हिदायत मिल जाए, इनको ईमान की तौफीक मिल जाए। जिस दिन इनको हिदायत और ईमान की तौफीक मिल जाएगी और ये कलमा पढ़ लेंगे तो हमसे बेहतर होंगे इंशाअल्लाह, ये सुन लें। लेकिन इस आयत को अगर आप शुरू से पढ़ें, इन आयतों को, ये शुरू हो रही है व अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल, एंड शिमाल वाले, ये शिमाल वाले कौन है? तो शिमाल से मुराद वो नहीं जो नॉर्थ में रहते हैं, पता चला सारे नॉर्थ वाले, अब इन्होंने ले लिया कि कुरान में लिखा हुआ है कि नॉर्थ वाले सब जहन्नम में जाएंगे, ऐसा नहीं है। शिमाल वाले वो लोग हैं कि जिनको नामा अमाल बाएं हाथ में मिलना है। नामा अमाल बाएं हाथ में उन लोगों को मिलना है जो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते। ये उन लोगों का तस्किरा है जो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते, उनका तस्किरा नहीं है जो दुनिया के अंदर ऐशो आराम से रहते हैं। हाँ, अगर ईमान के साथ एक आदमी दौलत भी है, ईमान भी है, तो वो जन्नत में जाएगा। अगर वो दौलत का सही इस्तेमाल करता है तो जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ दुनिया ही के ऐशो इशरत में है और ईमान नहीं है, तो ये उस शख्स के लिए आयतें हैं जो सूरह मतलब अल्लाह ताला से गाफिल रहेगा और दुनिया के ऐशो आराम में होगा। हाँ, वो उनके लिए है ये, बिल्कुल। यानी एक आदमी के पास दौलत है और उसका ईमान खत्म, लेकिन अगर एक आदमी के पास दौलत भी है और ईमान भी है, तो वो क्यों जहन्नम में जाएगा? वो अपने ईमान की वजह से जन्नत में जाएगा, अपने अमल की वजह से जन्नत में जाएगा। जी जी। क्योंकि उसको नामा अमाल उसके बाएं हाथ में मिलना ही नहीं है, वो उसके दाएं हाथ में मिलेगा, और इसका जिक्र सूरह हक्का में है। अच्छा अच्छा जी। तो यही एक बाकी एक और सवाल उसने शायद अपने वीडियो में किया था, वो इबलीस के बारे में, कि भाई जब इबलीस जो है, और उसने शायद मेरी वीडियो सुनी थी उसने, चूंकि मैंने अपनी वीडियो के अंदर ये बात कही थी कि इबलीस फरिश्ता नहीं है बल्कि जिन है। जी जी हाँ बिल्कुल, ये सवाल मेरे जहन से निकल गया था। हाँ, उसका क्या सवाल था? वो उनने बोला था कि अब बाज कहते हैं कि वो इबलीस जो है जिन्नात है, तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया था, जैसे मलाइका का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि सिजदा करो। तो जब फरिश्तों को हुक्म दिया और इबलीस जो था वो फरिश्ता था नहीं, फिर वो बीच में क्यों घुस गया? यानी ठीक है, यानी मकसद ये हुआ कि उसको तो हुक्म मिला ही नहीं, और जब उसको सजदे का हुक्म नहीं दिया तो उस पर इताब काहे नाज़िल हुआ, ये मतलब हुआ ना? जी जी बिल्कुल, ठीक है। देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात तो ये कि ये मानना कि इबलीस को हुक्म नहीं दिया गया था, यही बुनियादी गलती है। इबलीस भी उस हुक्म में शामिल था, और इसकी दलील खुद कुरान है। खुद कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाता है, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन इल्ला इबलीस, कि तमाम मलाइका ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। इल्ला इबलीस, ये जो इस्तिस्ना है, जो एक्सेप्शन है इबलीस का, ये इस बात की दलील है कि इबलीस को भी हुक्म दिया गया था। अच्छा, इबलीस फरिश्तों में दाखिल नहीं था, वो उसकी जो जिन्स थी वो अलग थी, वो एक जिन था, वो फरिश्ता नहीं था। अच्छा, इसकी अब सवाल ये होता है कि भाई जब फरिश्ता नहीं था तो हुक्म तो फरिश्तों के लिए था। इसका मैं एक जवाब आपको लॉजिकल देता हूँ, एक मिसाल से समझाता हूँ। जी जी। मसलन हमारे मुल्क का जो कानून है वो किसके लिए है? वो ईरान, पाकिस्तान और तुर्की और बांग्लादेश में रहने वालों के लिए तो नहीं है। वो कानून जो इंडिया का बना है वो इंडियंस के लिए है ना? जी जी बिल्कुल, वो इंडियन सिटीजन्स के लिए। ठीक है, अब एक आदमी बाहर से वीजा लेकर आया इंडिया, और उसने यहाँ आकर किसी का मर्डर कर दिया जी। तो अब मुझे ये बताइए कि क्या उस पर हिंदुस्तान का, इंडिया का लॉ उसके ऊपर लागू होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो इंडिया की, जब इंडिया में आकर उसने कानून तोड़ा तो इंडिया का कानून उस पर लागू होगा। अगर यहाँ, अगर इंडिया में मर्डर करने की सजाए मौत है तो उसको सजाए मौत भी दी जाएगी। जी जी बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही आसमान का जो कानून था फरिश्तों के लिए जो बना था, वो ये था कि हजरत आदम की तख्लीक हो जाने के बाद हजरत आदम को सजदा करना है। अब ये इबलीस जो है उस दौर में, हजरत आदम की तख्लीक से पहले आसमानों में ही रहता था, फरिश्तों के साथ रहता था। ठीक है, तो जिस तरीके से कोई हुक्म फरिश्तों को दिया जाएगा वो ऑटोमेटिकली उसके लिए भी लागू होगा जो फरिश्तों के साथ है। जैसे अगर कानून इंडिया के लिए बनेगा तो वो कानून उसके लिए भी नाफिज होगा जो इंडिया में रहकर कोई कानून तोड़ रहा है, हालांकि ओरिजिनली वो इंडिया का नहीं बल्कि बाहर से आया हुआ है, वीजा लेकर यहाँ रह रहा है।
تو ایسے ہی ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا اور اس نے وہ حکم نہیں مانا، اس لیے ابلیس کو سزا دی گئی. جی تو میرے خیال سے آپ کے یہ آج کے جو سوالات ہیں یہ مکمل ہوئے. اور میں تو اپنے آڈینس کو یہی کہوں گا کہ بھائی کبھی کبھی سرجیکل اسٹرائک کو جو ہے وہ کامیڈی سمجھ کے بھی دیکھ لیا کریں. تو اور اکثر جو ہے جب میں سوالات ان ایتھیسٹ کے اور اسی طریقے سے مہندر پال آریہ جیسے احمقوں کے لیتا ہوں تو حقیقتاً مجھے بعض مرتبہ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ان سوالوں کے حماقتوں کے کیا جواب دیے جائیں. لیکن بہرحال چونکہ ہماری ذمہ داری ہے، بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھتی ہے اور لٹرلی میرے پاس بہت سارے میسیجز آتے ہیں تقریباً روز ہی کہ بھائی مہندر پال نے یہ کہہ دیا، مہندر پال نے یہ کہہ دیا، اس کا کیا جواب ہوگا. حالانکہ اس کا جواب اتنا آسان ہوتا ہے. اس لیے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں ہی نہ. ایک تو بنیادی بات یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ علماء سے جڑیے. آپ اپنے اور ایسے علماء سے جو واقعی ذی علم ہیں ان سے آپ جڑیے اور کتابوں کا مطالعہ کیجیے، علماء کی رہنمائی میں کتابوں کا مطالعہ کیجیے. اور اگر آپ اپنے دین سے جڑیں گے، اپنے قرآن سے جڑیں گے، اپنے نبی کی سنتوں سے جڑیں گے اور علماء کے واسطے سے آپ ان چیزوں سے جڑیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں گے. اور قرآن کریم میں جو آیت ہے جس کا آج ہم نے تذکرہ کیا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم اس کا مصداق بنیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر کوئی کنفیوژن کبھی بھی پیدا نہیں ہونے دے گا، چونکہ ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے دین سے اور اللہ کے رسول کی سنتوں سے ہم جڑے ہوئے ہیں. تو یہی آج کی اصل میں ویڈیو کا پیغام ہے، ورنہ اس طرح کے سوالات کا کیا جواب دیا جائے. لیکن بہرحال پھر بھی چونکہ سوالات آئے تھے اس لیے جواب دینا پڑا. تو ناظرین بہت بہت شکریہ. ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے پیٹریوٹک انڈین پلس، اس کو ضرور سبسکرائب کریں. مقصد میں ہمیشہ اپنے شو کے آخر میں اپیل کرتا ہوں، یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ اس سے کسی بھی طرح کی یوٹیوب پر کوئی انکم ہم کرتے ہیں. ہمارا چینل مونیٹائز نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ دور تک جائے. الحمدللہ ان ویڈیوز کا جو ہم نے چند بنائی ہیں بہت اثر ہوا ہے اور بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں اور ان میں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک نے اسلام بھی قبول کیا ہے. تو اگر ایک بھی اسلام قبول کر لے تو ہماری پوری زندگی کی محنت جو ہے وہ وصول ہو گئی. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور یہ نہیں پتا کہ پتہ نہیں کس شخص نے شیئر کی تھی، پتہ نہیں اس شخص تک وہ ویڈیو کس طرح پہنچی، تو کون وسیلہ بنا، کون ذریعہ بنا. یہی چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو جن سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں ہماری نجات ہو جائے گی. تو اس لیے چینل کو سبسکرائب کر کے زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں. اور مقصد یہ ہے کہ جو دین کا صحیح پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ دور تک لوگوں تک جانا چاہیے. جزاکم اللہ خیر الجزا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوتی ہے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.